میرے دل کو یہ افسوس بھی رہے گا کہ میری بیٹی پر ظلم ہوا ہے، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے زرینہ کی ماں سے پوچھا، تم بیٹی نے تم کو بتایا تو ہوگا کہ اس نے اقبال کے ساتھ دل لگا لیا ہے یا نہیں؟ وہ بولی، دل کہاں لگا لیا تھا جی، وہ تو جب بھی آتی تھی روتی تھی۔ میں نے زرینہ کی ماں کو واپس بھیج دیا اور خود جا کر سو گیا۔ اسی رات کا واقعہ ہے کہ گہری نیند سویا تھا کہ دروازے پر کسی نے بڑے زور زور سے ہاتھ مارے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو زرینہ کے گاؤں کا چوکیدار تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے کہا، جناب گستاخی معاف، میں اس وقت ایک خبر لایا ہوں جو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ چوکیدار نے بتایا کہ میں گاؤں میں چکر لگا رہا تھا تو کسی کو بہت تیز تیز باہر سے گاؤں کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے راستے میں چھپ گیا۔ چاندنی مدھم ہے لیکن پھر بھی آدمی نظر آ جاتا ہے، اور وہ کوئی عورت تھی اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ چوکیدار کی بات سن کر میری نیند اڑ گئی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ وہ مجھ کو تفصیل سے بتائے تو چوکیدار نے کہا، جناب اس عورت نے مجھ کو نہیں دیکھا تھا، وہ میرے قریب سے دوڑتی ہوئی گزر گئی، میں اسے پہچان نہیں سکا کہ وہ کون ہے۔ عورت بھاگتی ہوئی آگے نکل گئی تو میں اس عورت کے پیچھے جانے کے لیے دوڑ کر ایک مکان کے پیچھے چھپ گیا۔ عورت نے شاید میرے قدموں کی آواز سن لی تھی، اس نے رک کر پیچھے دیکھا اور پھر بڑی تیزی سے دوڑ پڑی۔ میں بھی چھپ چھپ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ عورت سرور کے گھر کے سامنے جا رکی اور سرور کے گھر کا دروازہ بچایا۔ دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر چلی گئی۔ چوکیدار نے کہا، جناب اگر وہ عورت آہستہ آہستہ چلتی آتی تو مجھ کو کوئی بھی شک نہ ہوتا، مگر وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اور دوڑتی ہی چلی گئی، اور پھر اس کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی تھی۔ چوکیدار کی بات ختم ہوئی تو میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 2 بجنے والے تھے۔ سرور کا گاؤں تھانے سے کوئی 1.5 میل دور تھا۔ میں نے ذرا سے بھی نہ سوچا اور نہ کسی کا انتظار کیا، جو کپڑے پہنے تھے انہی کپڑوں میں دوڑ پڑا اور تھانے میں آ گیا۔ وہاں سے 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ہم سب سرور کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاٹھیاں، ٹارچیں اور 2 ہتھکڑیاں ساتھ لے لی تھی۔ ہم لوگ جلد ہی سرور کے گاؤں پہنچ گئے۔ مجھ کو سرور کا گھر معلوم نہیں تھا۔ گاؤں میں اتنی خاموشی تھی جیسے گاؤں کی ساری آبادی مر گئی ہو۔ ہم تقریباً دوڑتے ہوئے آئے تھے اور چوکیدار ہم سے پیچھے رہ گیا، اس لیے ہم کو چوکیدار کا انتظار کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد چوکیدار بھی پہنچ گیا اور اس نے ہم کو سرور کے گھر کے سامنے جا کھڑا کیا۔ میں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا، کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو مکان کے پیچھے بھیج دیا۔ دروازے پر بھی ہاتھ مارا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے چوکیدار کو کہا کہ سرور کے باپ کو آواز دو اور اس سے کہو کہ دروازہ کھولو، باہر پولیس آئی ہے، اگر دروازہ نہیں کھولو گے تو تمہاری بیٹیوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ چوکیدار نے میرے کہنے پر عمل کیا اور اس نے دروازے پر ہاتھ بھی مارا۔ دروازہ کھل گیا۔ چوکیدار نے مجھ کو بتایا کہ یہ سرور کا باپ ہے۔ میں نے اس کو کہا، بھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر میں جو کلہاڑی والی عورت آئی ہے اس کو سامنے لاؤ۔ سرور کا باپ چپ چاپ کھڑا رہا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے آگے ہو کر میری تھوڑی پکڑ لی اور مجھ کو کہا، جناب آپ گھر کے اندر آ جائیں، اور وہ کلہاڑی والی عورت میری بھانجی زرینہ ہے۔ میں گھر کے اندر چلا آیا۔ صحن میں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی کو میں نے پہچان لیا، وہ زرینہ کا باپ تھا۔ وہ دونوں مجھ کو ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں زرینہ کی ماں کھڑی تھی، ان کے چہرے پر خوف تھا۔ 3 جوان لڑکے بھی وہاں موجود تھے اور 3 لڑکیاں بھی تھیں، سب گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھ کو سب کے متعلق بتایا گیا۔ 2 زرینہ کے بھائی تھے، ان کے ساتھ سرور کھڑا تھا، 2 لڑکیاں سرور کی بہنیں تھیں اور تیسری زرینہ تھی۔ میں نے چوکیدار کو اندر بلایا اور اس کو کہا کہ وہ گاؤں کے نمبردار کو جگا کر لائے۔ کچھ دیر بعد نمبردار گاؤں کے 2 آدمیوں کے ساتھ آنکھیں ملتا ہوا آیا تو میں ان تینوں کو کمرے میں لے گیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لاپتہ لڑکی زرینہ کو پہچانتے ہیں؟ وہ تینوں زرینہ کو پہچانتے تھے۔ میں نے لاپتہ لڑکی کی برآمدی کی کاغذی کارروائی مکمل کی۔ نمبردار اور اس کے ساتھ آئے آدمیوں کے دستخط کرا لیے، سب کو تھانے چلنے کو کہا۔ میں سرور کے گھر والوں سے یہاں بیان نہیں لینا چاہتا تھا۔ سب لوگ چپ چاپ ہمارے ساتھ تھانے آ گئے۔ اس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ تھانے پہنچ کر میں نے سرور اور زرینہ کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ میں نے زرینہ کو دیکھا، اس جیسی خوبصورت اور اتنے قد کاٹ کی لڑکیاں میں نے کم ہی دیکھی تھیں۔ میں نے سرور کو کہا، جھوٹ نہ بولنا سرور، تم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری بھی نہیں کی، بلکہ تم نے جوان مردوں والا کام کیا ہے، اس لیے اب ڈرو مت۔ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی محبت کے پیچھے کیا ہے۔ اگر زرینہ شادی شدہ نہ ہوتی تو پھر اس کو گھر سے بھگا لینا اتنا سنگین جرم نہ ہوتا، اور میں زرینہ کا بیان لکھ لیتا کہ یہ بالغ ہے اور اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن اب یہ کسی کی بیوی ہے اور کسی کی بیوی کو ورغلانا یا اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا سنگین جرم ہے۔ شکر کرو زرینہ کے سسرال والے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ زیور اور پیسہ نہیں گیا، صرف لڑکی گئی ہے۔ اچانک زرینہ بول پڑی، اس نے کہا، مجھ کو سرور نے اغوا نہیں کیا، میں خود گئی تھی۔ میں نے کہا، پھر بھی یہ مجرم ہے کیونکہ تم اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہو۔ زرینہ نے کہا، میں تو آپ کے آنے سے ذرا ہی پہلے اس کے گھر میں آئی تھی۔ میں نے کہا، پھر یہ بتاؤ اتنے دن تم کہاں رہی؟ زرینہ سوچ میں پڑ گئی، وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرینہ نے کہا، میں جہاں بھی رہی لیکن اس کے پاس نہیں تھی،
میں نے زرینہ کو کہا اگر تم سرور کو سزا سے بچانا چاہتی ہو تو پھر بتا دو اتنے دن کہاں رہی، اور میں تم کو یہ بھی بتا دوں کہ تم کوئی بھی جگہ بتاؤ گی تو تمہیں پھر ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ تم واقعی اتنے دن وہاں رہی۔ اس لیے اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو تم مجھ کو سچ سچ بتا دو کہ اتنے دن کہاں رہی ہو، یا پھر جھوٹ بول کر سرور کو 2-3 سال کی سزا دلا دو۔ زرینہ کے متعلق میں نے جو سنا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ واقعی بہت کم بولتی تھی اور زیادہ چالاک بھی نہیں تھی۔ میں نے زرینہ سے کہا تم کہتی ہو کہ میرے آنے سے ذرا پہلے تم سرور کے گھر آئی، تو پھر مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم دوڑتی ہوئی کیوں آ رہی تھی اور تمہارے ہاتھ میں کلہاڑی کیوں تھی؟ زرینہ چپ رہی تو میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ تم نہیں تھی تو پھر سرور مجھے بتائے کہ وہ عورت کون تھی جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور وہ سرور کے گھر میں داخل کیوں ہوئی۔ میں نے سرور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سرور تم بتاؤ کون تھی وہ عورت؟ سرور بھی خاموش رہا۔ میں دونوں پر باری باری سوال کرنے لگا، وہ دونوں کوئی عادی مجرم نہیں تھے۔ زرینہ جلد ہی میری پوچھ تاچھ سے تنگ آ گئے اور اس کے آنسو نکل آئے، پھر وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ اتنے میں باہر کچھ شور سنائی دیا اور ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھ کو بتایا کہ پیر اپنے بیٹے کی لاش لایا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ نہ سنا، کانسٹیبل کو سرور اور زرینہ پر کھڑا کر کے باہر کو دوڑا۔ پیر میری طرف ہی آ رہا تھا۔ برآمدے میں ایک چارپائی پڑی تھی اور ان پر چادر تھی، چہرہ ننگا تھا۔ میں نے جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر اچھی طرح دیکھا، وہ سانس لے رہا تھا۔ میں نے پیر سے کہا یہ تو زندہ ہے، بے ہوش ہے۔ میں نے ذرا غصے سے کہا پیر صاحب آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہے جو اسے موقع واردات سے اٹھا کر ادھر لے آئے ہو؟ اگر اٹھا ہی لیا تھا تو اسے سیدھا ہسپتال لے جاتے۔ میں نے کہا اسے فوراً ہسپتال لے چلو، میں وہیں آتا ہوں۔ میں نے صرف یہ دیکھا کہ اس کی گردن پر کپڑے لپٹے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس کو فوراً ہسپتال بھیجنے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کو اس سانڈ کے ساتھ ہمدردی تھی۔ میری ہمدردی بس اتنی تھی کہ مجھ کو بیان دے دے اور بتا دے کہ اس کو کس نے مارا ہے، پھر وہ اگر مرنا چاہتا تو بڑے شوق سے مر جاتا، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ASI کو پیر کے پیچھے ہسپتال روانہ کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ یہ شخص جیسے ہی ہوش میں آئے تو ڈاکٹر کی موجودگی میں اس کا بیان لے لے۔ میں خود ہسپتال نہیں گیا تھا، میں دراصل زرینہ والے کیس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ پیر کا بیٹا کس طرح زخمی ہوا۔ میں پھر سرور اور زرینہ کے پاس جا بیٹھا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو کہا جناب آپ بیٹھے نا، یہ پیر کے بیٹے والی بڑی سنگین واردات ہوئی ہے، زخمی کو گھر سے دور کھیتوں میں سے اٹھا کر لائے ہیں، معلوم نہیں رات کو کس وقت کا وہاں پڑا ہوا تھا، اس کے جسم میں خون کا تو ایک قطرہ بھی نہیں رہا ہوگا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا تم فکر مت کرو، اس کا خون 2 دن اور ختم نہیں ہوگا، ان لوگوں نے مریدوں کا بہت خون پیا ہوا ہے، تم ایسے کرو ہسپتال لے چلو اور ASI سے کہو کہ یہ سارا کیس وہ سنبھالے اور موقع واردات پر بھی پہنچے، اور تم FIR لکھ لینا۔ اگر ASI کے جانے کے بعد زخمی ہوش میں آ جائے تو مجھ کو اطلاع کر دینا، میں ہسپتال آ کر زخمی کا بیان لے لوں گا۔ میں نے یہ کیس ASI کے سپرد کر دی۔ میرے پاس زرینہ کے کیس کے علاوہ 5-6 کیس زیر تفتیش تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا اور سرور نے مجھ سے پوچھا کیا چھوٹے شاہ جی فوت ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا ایسے پاپی جلد نہیں مرا کرتے، اور تم بھی شاید اس گدی کی مرید ہو۔ سرور نے کہا جی ہاں، میں ہی کیا، ان کے تو ہزاروں مرید ہیں۔ میں نے زرینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن زرینہ تو ان کی مرید نہیں ہے۔ کیوں زرینہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ زرینہ چپ رہی۔ میں نے کہا زرینہ تم کو پیر نے بلایا تھا، تم گئی تھی یا نہیں؟ میں نے دیکھا کہ زرینہ کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی ایسی ہو گئی تھیں کہ ان میں جوانی کی چمک رہی ہی نہیں تھی، ایسے نظر آتا تھا جیسے اس کی آنکھیں ٹھہر گئی ہوں۔ اس نے کہا اتنا مت گھبراؤ زرینہ، میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم اتنے دن کہاں گئی تھی، تم کو کس نے ورغلایا یا اغوا کیا تھا؟ پھر میں نے زرینہ کا جواب سنے بغیر سرور کو کہا سرور تم بتاؤ وہ کلہاڑی والی عورت کون تھی جو رات کو تمہارے گھر آئی تھی؟ نہیں بتاؤ گے تو دماغ میں یہ رکھ لو کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، تھانے میں رپورٹ درج ہے، لڑکی گواہوں کے سامنے تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کو نہیں پکڑا اس لیے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ زرینہ کی اور تمہاری محبت ہے، زرینہ کی خواہش تھی کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو، وہ نہ ہوئی تو اس نے اپنے خاوند کو صاف کہہ دیا کہ میں تم کو اپنا خاوند نہیں مانتی۔ میں تم کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ تم نے ایک شادی شدہ عورت کو اغوا کیا ہے۔ اگر سچی بات نہیں بتاؤ گے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ محبت تم کو بہت مہنگی پڑے گی۔ پہلے یہ بتاؤ وہ کلہاڑی والی عورت کون تھی؟ یکلخت زرینہ کی آواز گونجی۔ وہ کلہاڑی والی عورت میں تھی، مجھ کو سرور نے اغوا نہیں کیا بلکہ میں خود گئی تھی۔
میں نے پوچھا کہاں، کس کے پاس، اور رات کو سرور کے پاس کیوں آئی تھی؟ میں نے پیار کے لہجے میں کہا، دیکھو زرینہ، میری بات مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے کیونکہ ابھی سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں تم دونوں کو صاف بتا چکا ہوں، اس لیے میری بات مانو اور جو سچ ہے وہ بتا دو۔ سرور نے میری منت کرتے ہوئے کہا، جناب آپ مجھ کو گرفتار کر لیں، اس کو میں نے ہی اغوا کیا تھا اور یہ رات کو کہیں سے بھی نہیں آئی تھی، یہ اتنے دن میرے پاس رہی تھی، میں نے اس کو قید کر لیا تھا۔ مجھ کو غصہ بھی آیا اور میں حیران بھی ہوا کہ یہ سرور کیا بکواس کر رہا ہے۔ زرینہ کہہ رہی ہے کہ کلہاڑی والی عورت وہی ہے اور سرور کہتا ہے کہ یہ اس کے پاس رہی ہے، وہ کہیں سے بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے ذرا غصے کے لہجے میں کہا، کیا تم پاگل ہو اور مجھے بھی پاگل سمجھتے ہو؟ تم ملزم ہو اور اس وقت تھانے میں بیٹھے ہو، اس لیے دماغ کو حاضر کرو اور سوچو کہ تمہاری دونوں بہنوں کو بھی تھانے بلایا ہوا ہے اور میں تمہاری بہنوں سے بھی بیان لوں گا، تمہارے باپ سے بھی بیان لوں گا۔ زرینہ کے ماں باپ اور بھائی بھی یہیں تھے اور تم کو معلوم نہیں کہ تھانے دار کس طرح بیان لیا کرتے ہیں، سب کی بے عزتی ہوگی۔ زرینہ دلیری سے بولی، میں اپنے اور سرور کے خاندان پر قربان ہو جاؤں گی، اس لیے میں آپ کو ساری بات سناتی ہوں۔ یہ سرور تو مجھ کو بچانے کے واسطے جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری جگہ گرفتار ہونا چاہتا ہے، لیکن مجھ کو میرے اللہ کا آسرا ہے۔ مجھ کو سب نے بتایا تھا کہ زرینہ چپ چاپ رہنے والی لڑکی ہے، مگر اب اس کی زبان بڑی تیز چل رہی تھی اور اس کا چہرہ جو لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا وہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک واپس آ گئی تھی، وہ اپنے اصل حسن میں آ گئی تھی۔ میں نے زرینہ کو کہا، مجھ کو بالکل سچ اور پوری بات سناؤ، ذرا بھی جھوٹ نہ بولنا۔ زرینہ نے کہا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ خدا نے دیکھا ہے اور مجھ کو خدا کی مدد پر بھروسہ ہے، میں آپ کے آگے جھوٹ بولوں گی تو سمجھو خدا کے آگے جھوٹ بولوں گی۔ پھر زرینہ نے بات یہاں سے شروع کی کہ وہ سرور کو چاہتی تھی اور کسی غیر مرد کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی، خاموش رہنا اس کی عادت تھی، اس کی کوئی بات اگر اسے بری لگتی تو اس بات کو وہ اپنے سینے میں دبا لیتی تھی، اس کو نیند میں چلنے کی عادت تھی، اس کو گھر والے بتاتے تھے کہ رات کو وہ صحن میں پھرتی رہی ہے۔ ماں باپ نے اس کی شادی اقبال کے ساتھ کر دی، وہ ماں کے آگے روئی کہ اس کی شادی اقبال سے ساتھ نہ کرو، سرور کے ساتھ کر دو، لیکن اس کے باپ نے اس کی خواہش کو مار دیا۔ زرینہ نے بیان دیتے ہوئے کہا، سرور اس وقت میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو کہتی ہوں کہ میں اگر جھوٹ بولوں تو یہ مجھ کو وہیں روک دے۔ سرور نے اور میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی بنیں گے۔ سرور نے کہا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو اپنے گھر نہیں بسائے گا اور میں نے بھی قرآن کی قسم کھائی تھی کہ میں کسی اور کو اپنا خامند قبول نہیں کروں گی۔ پھر ہوا اس طرح کہ اقبال زرینہ کا خامند بن گیا۔ زرینہ خدا اور قرآن پاک سے ڈرنے والی لڑکی تھی، وہ ڈرتی تھی کہ اگر اس قسم کی ٹوٹ گئی تو اس گناہ کی اس کو سزا ملے گی۔ یہ گناہ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ دیہات کی ایک مجبور لڑکی تھی، اس قسم کی اس کے باپ نے توڑی تھی۔ پہلی رات جب اس کو خاص کمرے میں بٹھایا گیا تو اس نے خدا کو یاد کیا اور رو رو کر دعا مانگی کہ خدا اس کی مدد کرے۔ پھر جب اقبال اس کے پاس آیا تو اس نے اقبال کو پاس آنے سے روک دیا اور کہا کہ اس نے اسے خامند تسلیم نہیں کیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ وہ اتنی جرأت اور ہمت والی لڑکی نہیں تھی کہ ایک دلیر جوان مرد کو اس طرح کہہ سکتی، وہ خود حیران تھی کہ اس نے یہ لفظ کس طرح کہہ دیے تھے۔ پھر وہ اس پر حیران ہوئی کہ اقبال پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زرینہ کو یہ امید نہیں تھی، بلکہ اس کو تو یہ امید تھی کہ اقبال اس کے منہ پر تھپڑ مارے گا اور اس کو اپنی لونڈی سمجھ کر اس پر زبردستی اپنا حکم چلائے گا، کیونکہ شادی سے پہلے زرینہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اقبال خوبصورت ہے، نڈر ہے اور گاؤں میں اس کا روب مانا جاتا ہے۔ اقبال کے رویے پر زرینہ تو حیران ہوئی ہی تھی، میں بھی حیران ہوا کیونکہ میں بھی ایک مرد ہوں۔ اقبال جو جذبات لے کر روسی کمرے میں داخل ہوا تھا، میں ان جذبات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ ایسا سمجھیں کہ اس وقت جب زرینہ جیسی جوان اور دلکش لڑکی اقبال کی زوجیت میں تھی، اس وقت اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ میں تو اس کو حیوانوں کی کیفیت کہوں گا، جب آدمی ان جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر درندہ بن جایا کرتا ہے۔ مگر اقبال نے مجھے بتایا تھا کہ جب زرینہ نے اس کو خامند ماننے سے انکار کر دیا تو اس کی مردانگی اور جرأت ختم ہو گئی۔ اس کیفیت کو اس نے کہا تھا کہ زرینہ نے یہاں آنے سے پہلے اس پر تعویذ کرا دیے تھے۔ زرینہ نے بھی مجھ کو وہی بیان دیا جو اقبال نے دیا تھا۔ پورا 1 مہینہ اقبال نے زرینہ کو زبردستی بیوی بنانے کی جرأت نہیں کی، بلکہ 3-4 مرتبہ زرینہ کی منت کی تھی، مگر زرینہ کسی صورت بھی نہ مانی، اسے اپنا خامند نہیں بنایا۔ زرینہ نے اقبال کو دھتکارا نہیں تھا، اس کو کمرے میں سلاتی رہی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہی۔ میں نے پوچھا، زرینہ آخر تمہارے دماغ میں کیا تھا؟ تم نے کیا سوچا ہوا تھا؟ جیسا تم چلانا چاہتی تھی، آخر ایسا کب تک چل سکتا تھا؟ اور اقبال کب تک تمہارا یہ سلوک برداشت کر سکتا تھا؟ زرینہ نے کہا، میں نے سوچا یہ تھا کہ اقبال تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے گا، اور اگر طلاق نہیں بھی دے گا تو مجھ کو مار پٹائی ضرور کرے گا، پھر میں اس کو بدنام کروں گی اور وہ غصے میں آ کر مجھ کو قتل کر دے گا، یا پھر میں تنگ آ کر خودکشی کر لوں گی۔
زرینہ نے اچھا سوچا یا برا یہ آپ خود ہی سوچ لیں، میں تو آپ کو اس کا بیان سنا رہا ہوں۔ زرینہ نے پھر پیر کا قصہ سنایا۔ وہ خاموش طبع لڑکی تھی لیکن بے وقوف نہیں تھی۔ جب پیر اقبال کے گھر آیا تو وہ سمجھ گئی کہ پیر کو اقبال نے بلایا ہے۔ پیر نے زرینہ کو کہا کہ تمہاری آنکھوں میں بڑا خطرناک سایہ ہے، لیکن زرینہ بالکل نہ ڈری۔ زرینہ سسرال میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور وہ اپنی نجات کے لیے خدا سے دعا مانگتی تھی۔ پیر دوسری مرتبہ آیا تو زرینہ کو سب سے الگ بٹھا لیا۔ پیر نے پہلی کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھا اور زرینہ سے پوچھا کیا تم کو یہ خاوند اچھا نہیں لگتا؟ زرینہ نے پیر کو بتایا کہ ہاں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پیر اس کو تعویذ دے کر چلا گیا۔ پھر چوکیدار کی بیوی کی زبانی پیغام بھیج کر زرینہ کو اپنے پاس بلایا۔ زرینہ کو سوچ آئی کہ اگر اس بیوی کے ہاتھ میں کوئی کرامت ہوتی تو وہ اس کو اقبال کی بیوی بنا دیتا اور وہ اب تک اقبال کی غلام ہو چکی ہوتی۔ زرینہ پیر کے دوسرے پیغام پر اس کی نیت سمجھ گئی۔ زرینہ نے اپنا سارا دھیان خدا پر لگایا ہوا تھا۔ 5-6 دن گزر گئے۔ زرینہ بہت پریشان تھی۔ اقبال اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا تھا۔ سسرال میں اس کی کوئی ایسی سہیلی نہیں تھی جس کو وہ اپنے دل کا حال بتاتی۔ اپنے گاؤں میں بھی اس کے ہمراز سہیلی کوئی نہیں تھی۔ اس وجہ سے غبار اس کے اندر ہی اندر بھرتا رہا۔ شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے سرور کو دیکھا، وہ دور کھڑا زرینہ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ زرینہ اس کی طرف چل پڑی۔ فاصلہ زیادہ تھا، وہ چلتی گئی۔ سرور جس جگہ کھڑا تھا وہ جگہ دور ہی دور ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک کہیں سے 2 آدمی آئے، انہوں نے زرینہ کو پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹنے لگے۔ زرینہ ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ ایک آدمی نے زرینہ کو کندھوں پر اٹھا لیا، دوسرے نے چاقو نکال لیا اور وہ زرینہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگا۔ پھر اندھیرا ہو گیا اور پھر مدھم روشنی ہو گئی۔ زرینہ ایک آدمی کے کندھے پر تھی، دوسرا اس کو چاقو دکھا رہا تھا۔ اچانک زرینہ خواب سے بیدار ہو گئی اور اس کا پہلا خیال یہ آیا کہ وہ نیند میں چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی ہے اور ان 2 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اس نے شور مچا دیا۔ آدمی نے اسے کندھے سے اتار کر نیچے کھڑا کر دیا۔ دوسرے آدمی نے چاقو اس کی شہرک پر رکھ کر کہا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ گردن کاٹ کر پھینک دوں گا۔ زرینہ نے اور چلا چلا کر کہا ہاں میری گردن کاٹ دو۔ ایک آدمی نے زرینہ سے پوچھا تم اس وقت اپنے کسی یار کے پاس جا رہی تھی؟ زرینہ نے ان کو روتے ہوئے بتایا کہ اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہے اور وہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے۔ ایک آدمی نے کہا چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتے ہیں۔ اس نے دھوکے میں پیچھے ہو کر زرینہ کا دوپٹہ اتار دیا اور دونوں نے اس کو گرا کر دوپٹہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ پھر ایک نے اس کو کندھے پر اٹھا لیا۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کیا تم ان آدمیوں کو پہچانتی ہو؟ زرینہ نے کہا نہیں، ایک تو چاندنی بہت مدھم تھی، دوسرا ان دونوں نے سر اور چہرے پگڑیوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ یہ آدمی زرینہ کو ایک مکان میں لے گئے، زرینہ کو ایک کمرے میں لے جا کر پلنگ پر پھینک دیا۔ دونوں آدمی باہر چلے گئے اور باہر سے دروازہ بند کر گئے۔ زرینہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ کتنی دیر بعد اس کو ہوش آیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر پیر بیٹھا ہوا تھا۔ زرینہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پیر نے ہنستے ہوئے کہا زرینہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ پہلے اپنی کوئی کرامت دکھاؤ، تو پھر دیکھ ہماری کرامت، میرے جن تم کو کس طرح اٹھا کر لائے ہیں۔ زرینہ نے پیر کے آگے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے بولی خدا کے لیے مجھ کو چھوڑ دو، میرا خاوند مجھ کو جان سے مار دے گا۔ لیکن پیر کو اس پر رحم نہ آیا۔ اس نے زرینہ کے ساتھ وحشیوں والا سلوک کیا۔ زرینہ چیختی چلاتی رہی۔ پیر نے زرینہ کو سبز باغ دکھائے، بڑے بڑے لالچ دیے اور اس کو کہا کہ وہ اس کے خاوند سے اس کو طلاق دلا دے گا اور خود اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ زرینہ چیختی چلاتی رہی۔ 2 دن پیر نے زرینہ کو اس طرح قید میں رکھا کہ سوائے ایک عورت کے جو زرینہ کو کھانا دینے آتی کوئی اور اس کے کمرے میں نہ گیا۔ ایک رات پیر پھر آ گیا۔ زرینہ نے پیر کے پاؤں پکڑ لیے۔ زرینہ نے پیر کے پاؤں پکڑ لیے مگر پیر انسانیت سے بہت دور چلا گیا تھا۔ 2-3 دن اور گزر گئے اور پھر ایک رات پیر کا بیٹا اس کمرے میں آ گیا۔ زرینہ نے اس کی بدماشی کی کہانیاں بھی سن رکھی تھیں۔ اس کو دیکھ کر زرینہ اور زیادہ ڈر گئی، لیکن پیر کے سانڈ جیسے بیٹے نے زرینہ کے ساتھ پیار اور ہمدردی کی لہجے میں بات کی۔ اس نے زرینہ کو کہا مجھ کو تو آج ہی پتہ چلا کہ میرے باپ نے تمہیں اغوا کرایا ہوا ہے اور یہاں قید کر رکھا ہے۔ پیر کے بیٹے نے زرینہ کو کہا مجھ کو جب سے پتہ چلا ہے کہ تم یہاں قید ہو میں تب سے موقع کی تلاش میں تھا کہ تمہیں یہاں سے آزاد کرا دوں، اب موقع ملا ہے۔ زرینہ نے اس سے پوچھا پیر کہاں ہے؟ پیر کے بیٹے نے کہا وہ بھی یہی ہے، لیکن اتنی زیادہ شراب پی گیا ہے کہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ زرینہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا چھوٹے شاہ جی مجھ کو میرے ماں باپ کے گھر پہنچا دو، میں روپوں سے آپ کی جھولی بھر دوں گی۔ چھوٹے شاہ نے کہا میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، چلو اٹھو میں تم کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ چھوٹا شاہ زرینہ کو چوروں کی طرح دبے پاؤں وہاں سے نکال کر لے گیا۔
اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ تقریباً آدھا میل گیا تو روزینہ نے دیکھا کہ اس کا گاؤں دوسری طرف ہے اور چھوٹا شاہ اسے الٹی طرف لے جا رہا ہے۔ زرینہ نے اس کو کہا، گاؤں تو دوسری طرف ہے، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ چھوٹے شاہ نے کہا، ہم چکر کاٹ کر جائیں گے، راستے میں میرے باپ کا کوئی آدمی نہ مل جائے۔ زرینہ اس کے دھوکے میں آ گئی۔ جب وہ بہت دور چلے گیا تو زرینہ نے کہا، چھوٹے شاہ جی، میرا گاؤں تو بہت دور رہ گیا ہے۔ چھوٹے شاہ نے کہا، میں تمہیں تمہارے گاؤں نہیں لے جا رہا، میں تم کو جہاں لے جا رہا ہوں وہاں جا کر تم کو خوشی ہوگی۔ میں نے تم کو تمہاری شادی سے پہلے دیکھا تھا اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم کو اپنی ملکہ بناؤں گا، لیکن پھر تمہاری شادی ہو گئی، پھر میں نے اپنی گدی کی طاقت استعمال کی اور تم میرے پاس ہو، اس لیے اب تم اپنے گھر کو بھول جاؤ۔ زرینہ نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، مگر کوئی ذریعہ نہیں ملتا تھا۔ مجھ کو جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہاں کوئی چھری چاقو نہیں تھا جس سے میں اپنا پیٹ چاک کر لیتی۔ جب چھوٹے شاہ نے مجھ کو اتنی دور لے جا کر اپنی نیت ظاہر کی تو میرا دماغ بالکل صاف ہو گیا۔ میں نے موت کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ میں نے چھوٹے شاہ کو کہا کہ مجھ کو کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، لیکن آپ مجھ کو کہاں رکھیں گے؟ بڑے پیر جی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے؟ چھوٹے شاہ نے اپنے باپ کو ننگی گالیاں دے کر کہا کہ اس کو تو میں خود ہی سیدھا کر لوں گا۔ ابھی میں تم کو ایک اور گاؤں میں لے کر جا رہا ہوں، وہاں کچھ دنوں کے لیے تم کو اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، 2-3 روز بعد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ زرینہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنے گھر سے نیند کی حالت میں باہر نکل گئی تھی اور راستے میں پیر کے 2 آدمی مل گئے۔ انہوں نے اپنے قیمتی شکار کا پیر سے بہت سارا انعام لیا ہوگا اور پیر کا بیٹا زرینہ کو کہیں لے جا کر خراب کرنا چاہتا تھا۔ زرینہ نے راستے میں پیر کے بیٹے کو کہا کہ اس کو اس کے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زرینہ نے دراصل چھوٹے شاہ پر اپنا اعتبار جمایا تھا۔ چھوٹا شاہ خوش ہو گیا۔ وہ جگہ گاؤں سے دور ویران اور سنسان جگہ تھی۔ چھوٹے شاہ نے زرینہ کو اپنے بازو میں لے کر گلے لگا لیا۔ زرینہ نے ہنستے ہنستے اس کے ہاتھ سے کلہاڑی لے لی۔ تھوڑی دور تک زرینہ چھوٹے شاہ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی گئی۔ ذرا اور آگے جا کر زرینہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور پیچھے سے اس نے چھوٹے شاہ کو پورے زور سے کلہاڑی ماری۔ یہ وار چھوٹے شاہ کے کندھے پر گردن کے قریب لگا اور پیچھے مڑا تو زرینہ نے دوسرا وار کیا، یہ دوسرے کندھے پر پڑا۔ چھوٹا شاہ اتنے سے زخموں سے گرنے والا نہیں تھا۔ وہ زرینہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ زرینہ عورت تھی، اس نے کلہاڑی کبھی نہیں چلائی تھی۔ چھوٹے شاہ کو اپنی طرف آتا دیکھ زرینہ ایسی گھبرائی کہ کلہاڑی کو ہاتھوں میں سنبھال نہ سکی۔ اس نے الٹے قدموں سے پیچھے ہٹتے ہوئے کلہاڑی کا ایک اور وار کر دیا، لیکن کلہاڑی الٹی تھی، یعنی اس کا بلیڈ پیچھے کو تھا۔ کلہاڑی چھوٹے شاہ کے سر پر ہتھوڑی کی طرح لگی۔ اس وار سے زرینہ کو یہ فائدہ ہوا کہ سر پر چوٹ لگنے سے چھوٹا شاہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ زرینہ کو اپنے گاؤں کا راستہ معلوم تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف دوڑ پڑی۔ اس نے کلہاڑی وہیں پھینک دی، لیکن تھوڑا آگے جا کر پھر واپس آ گئی۔ اس نے اسی لیے کلہاڑی اٹھا لی کہ راستے میں اس کو کوئی اور بدمعاش مل گیا تو کلہاڑی سے اس کا پھر دماغ کھول دے گی۔ زرینہ نے مجھ کو بتایا کہ اس نے موت کے ساتھ دوستی کر لی تھی، لیکن ایک آدمی کو مار کر اس کا جو حال ہوا اس کو وہ بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بیان دیتے وقت کانپ رہی تھی اور اس کی زبان ٹھیک طرح سے الفاظ نہیں نکالتی تھی۔ اس نے 2 روح ہو کر خدا سے مدد مانگی۔ اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا کہ کس کے پاس جائے، اپنے ماں باپ کے پاس، اقبال کے پاس یا پھر سرور کے پاس۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے گاؤں تک پہنچ گئی اور پھر اس طرح دوڑتی ہوئی غیر ارادی طور پر سرور کے گھر چلی گئی۔ سرور، اس کے باپ اور اس کی بہنوں نے زرینہ کے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھی جس پر خون تھا۔ زرینہ کے کپڑے دیکھے، کپڑوں پر بھی خون کے چیتھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سب سخت گھبرا گئے۔ زرینہ کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے زرینہ نے ان کو یہی واردات سنائی جو آپ کو سنا چکا ہوں۔ سرور کے باپ نے زرینہ کے ماں اور باپ بھائیوں کو اپنے گھر بلا لیا۔ زرینہ کی بات سن کر سب چکرا گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ زرینہ کو سرور کی ایک بہن کے کپڑے پہنا دیے اور اس کی خون آلود کپڑے چھپا دیے۔ کلہاڑی سے خون دھو کر کلہاڑی بھی چھپا دی۔ ان سب کے دماغ جواب دے گئے اور پھر میں نے ان کو جا پکڑا۔ زرینہ کا بیان ختم ہوا تو سرور نے مجھ کو کہا، جناب ایک مہربانی کریں، آپ یہ جرم میرے نام لکھ دیں اور زرینہ کو چھوڑ دیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی چکرا گیا تھا۔ مجھ کو اس پیر اور اس کے چھوٹے شاہ سے پہلے ہی نفرت تھی، پھر یہ نفرت غصے میں بدل گئی۔ اب مجھ کو اس خبر کا انتظار ہے کہ پیر کا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ زرینہ کو بچاؤں گا اور پیر کو زرینہ کے اغوا اور جبری آبرو ریزی کے جرم میں گرفتار کر کے سزا دلاؤں گا۔ زرینہ اور سرور کو میں نے الگ بٹھا دیا اور ان دونوں کے
باپوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور زرینہ کے خون آلود کپڑے جلا دو۔ ان کو یہ بھی کہا کہ کلہاڑی کا دستہ توڑ کر وہ بھی جلا دو اور کلہاڑی کا بلیڈ کہیں زمین میں دبا دو یا کسی کنویں میں پھینک دو، مگر اس طرح کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ میں نے ان کو اور بھی بہت سی باتیں سمجھائیں اور تھانے سے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد ہسپتال سے اطلاع آئی کہ چھوٹا شاہ بیان دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ ASI موقع واردات پر گیا ہوا تھا۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ چھوٹا شاہ پوری طرح ہوش میں تھا۔ پیر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پیر کو کہا کہ وہ باہر نکل جائے۔ پیر باہر نہیں جا رہا تھا۔ جب میں نے اس کی آنکھوں کو اس کی آنکھیں دکھائیں تو وہ باہر چلا گیا۔ میں نے پیر کے بیٹے سے کہا کہ کیوں چھوٹی سرکار، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ یہ جرت کس بدبخت نے کی؟ ذرا اس کا نام تو بتاؤ، میں نے اسے 10 سال کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ مکمل کہانی میری صفحے پر اپلوڈ کی جائے گی۔ مجھے فالو کریں اور فوری نوٹیفیکیشن کے لیے۔ اس نے کہا پتہ نہیں جناب وہ کون تھے؟ وہ 3 آدمی تھے، 2 نے میرے اوپر کلہاڑی چلائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اب جیب دیکھی ہے تو جیب میں جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ غائب ہے۔ چھوٹی شاہ کی بات سن کر مجھ کو دھچکا سا لگا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ ہوش میں ہے؟ اس کے سر پر ضرب پڑی تھی تو کیا یہ ضرب کا اثر تو نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھول گیا؟ میں نے کہا چھوٹی سرکار یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے کہا جی جناب میں پوری طرح ہوش میں ہوں۔ آپ تھانے دار ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب ہے۔ میں نے اور ڈاکٹر نے اس کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں باتیں کی تو پتہ چلا وہ مکمل ہوش میں ہے۔ اس نے یہی بیان دیا کہ 3 آدمیوں نے اس کو روکا اور اس پر کلہاڑیاں چلائیں۔ میں نے پیر کے بیٹے سے پوچھا ان آدمیوں کے ساتھ کوئی عورت تو نہیں تھی؟ وہ بولا نہیں جناب کوئی عورت نہیں تھی، یہ عورت کا چکر نہیں تھا۔ میں نے منہ اس کے کان کے ساتھ لگا کر کہا شاہ جی مجھ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چکر تھا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہی بیان لکھوں گا جو آپ دے رہے ہیں۔ وہ بولا ہاں آپ یہی بیان لکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو یا اس کے باپ کو پتہ چلے کہ وہ اس کا شکار اڑا کر لے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کسی کے خلاف بھی رپورٹ نہ لکھیں، میری طرف سے کوئی عرض یا شکایت نہیں ہے۔ اگر وہ رپورٹ درج نہیں کرانا چاہتا تھا تو میرے اوپر اپنے آپ رپورٹ درج کرنے کی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس کے باپ کے ساتھ بات کرنی ضروری تھی۔ میں نے اس کے باپ کو اندر بلایا اور اس کو بتایا کہ اس کا بیٹا کیا کہتا ہے۔ پیر نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے باپ کو گھور کر کہا اور بڑی گستاخی سے جواب دیا۔ پیر کو یہ خوش فہمی تھی کہ تھانے دار کو معلوم نہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ پیر کے ہاتھ سے زرینہ نکل گئی تھی۔ باپ بیٹا ایک دوسرے سے کھنچے ہوئے تھے۔ پیر صرف اسی لیے اسپتال آ گیا تھا کہ لوگ باتیں نہ بنائیں کہ باپ اپنے بیٹے کے حادثے پر نہیں آیا۔ میں نے پیر کو کہا مجھے کچھ بتائیں، آپ اپنے بیٹے پر حملے کی رپورٹ درج کرانا چاہتے ہیں؟ پیر نے کہا مجھ کو کیا معلوم کہ یہ کہاں زخمی ہوا اور کیسے زخمی ہوا، میری طرف سے کوئی رپورٹ نہیں۔ پیر اور اس کے بیٹے نے کوئی رپورٹ درج نہ کرائی۔ مجھ کو خوشی ہوئی کہ زرینہ صاف بچ گئی تھی، لیکن میرے سامنے مشکل یہ تھی کہ زرینہ ان 2 آدمیوں کی شناخت نہیں کر سکتی تھی جو اس کو پکڑ کر پیر کے پاس لے گئے، اور یہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پیر نے اسے قید میں رکھا اور اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا۔ زرینہ کسی اور جگہ سے برآمد ہوئی تھی۔ میں پیر کو الگ لے گیا اور اس کو کہا میری بات دھیان سے سنو پیر صاحب، مجھ کو معلوم ہے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی۔ زرینہ اس وقت میرے پاس ہے اور آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی مجھ کو معلوم ہے۔ آپ کے بیٹے نے آپ کے شکار پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، مگر وہ خود رگڑا گیا۔ میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ پیر نے مجھ کو کہا آپ میرے علاقے میں نئے آئے ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر آپ میرے آدمیوں کو پکڑیں گے اور ان سے اقبالی بیان لیں گے تو آپ کو عدالت میں شرمندہ ہونا پڑے گا، کیونکہ عدالت میں وہ اپنے اقبالی بیان سے مکر جائیں گے۔ میں نے پیر کو کہا تم جو کچھ بھی ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ اپنی بدماشیوں کو اپنے گھر کے اندر رکھو۔ اگر تم نے زرینہ کے خلاف زبان کھولی یا اس کے ماں باپ کو اس سلسلے میں پریشان کیا تو میں تمہاری پیری کو ننگا کر دوں گا۔ اور یہ نہ سمجھتا کہ میں تم کو گرفتاری اور سزا کی دھمکی دے رہا ہوں، بلکہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں۔ اگر نہ کر سکا تو میں تم کو تمہارے بیٹے کے ہاتھوں مروا سکتا ہوں اور تمہاری لاش بھی شاید نہ ملے۔ میں دراصل زرینہ کو بچا رہا تھا۔ میں نے پیر کو بتایا کہ اس کے بیٹے کو زرینہ نے مارا ہے۔ پیر کے ساتھ زیادہ گرما گرمی ہوئی، آخر وہ دوستی کرنے پر اتر آیا۔ مجھ کو زیادہ خطرہ پیر کے بیٹے کی طرف سے تھا۔ ابھی وہ ٹھیک حالت میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا 2-3 روز بعد اس سے بات کروں گا۔ میں واپس تھانے چلا گیا۔ سرور اور زرینہ کو کچھ باتیں سمجھا کر گھر چلے جانے کو کہا۔ دونوں نے مجھ کو اس طرح دیکھا جیسے ان کو میری زبان پر یقین نہ آیا ہو۔ زرینہ نے پوچھا آپ ہم کو پھر بلائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں تم لوگوں کو اب نہیں بلاؤں گا، اور یہ تم خود سوچ لو کہ خاوند کے گھر جاؤ گے یا اپنے ماں باپ کے گھر، یہ تمہارا معاملہ ہے۔
پھر وہ دونوں چلے گئے تھے۔ میں تیسرے روز اسپتال گیا۔ پیر کا بیٹا بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو بھی وہی باتیں کہیں جو اس کے باپ کو کہی تھیں۔ مزید یہ کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ ایک عورت نے تم کو الٹا کر دیا۔ اس نے کہا میں زرینہ سے بدلہ لوں گا۔ میں نے کہا اگر زرینہ اغوا کی گئی یا قتل ہو گئی تو میں سیدھا تمہارے گھر آ کر تم لوگوں کو گرفتار کر لوں گا، اور اگر تم نے اسے ویسے تنگ کیا تو سوچ لو اس علاقے کے سارے غنڈے بدماش میرے ہاتھ میں ہیں۔ 8-10 روز بعد مجھے کسی نے بتایا کہ اقبال نے زرینہ کو طلاق دے دی ہے۔ پھر 4 مہینے گزرے تو پتہ چلا زرینہ اور سرور کی شادی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں 1.5 سال اس کے تھانے میں رہا۔ اس عرصے میں مجھ کو ہی پیر اور اس کے بیٹے کے خلاف زرینہ کے معاملے میں کوئی رپورٹ نہ ملی۔ پھر وہاں سے میرا تبادلہ ہو گیا۔ بات کا مجھ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا۔